تو جو آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد جو ہے اس کا وہ نفس جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اسی قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ اس میں کسی کافر کی تخصیص، نہ اس میں کسی مومن کی تخصیص، نہ اس میں کسی منکر کی تخصیص، نہ اس میں کسی معترف کی تخصیص، نہ اس میں متقی کی تخصیص، نہ اس میں فاسق و فاجر کی تخصیص۔ ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ سے ایک نوع حیات ملی ہے، ایک نوع حیات جو ہے وہ ہر شخص کو عطا کی گئی ہے۔ مرنے کے بعد فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے اپنے عذاب میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام جو ہے وہ اپنے ثواب میں اور نعیم میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی لیے میرے سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جو ہے وہ یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے یا دوزخ کی گھروں میں سے ایک گڑھ ہوتی ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں آیا ہے، جو زندہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، اس کو ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے اس کو موت تو آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کو زندگی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اب مدارج حیات جو ہے اور منازل حیات جو ہے وہ مختلف ہیں۔ جو پسماندہ ہیں، جن کی روحیں پست ہیں، ان کو جو ہے زندگی پست زندگی عطا کی جاتی ہے، اور جن کی روحیں جو ہیں بلند ہیں ان کو ان کے مدارج روح کے مناسب جو ہے اعلیٰ حیات عطا کی جاتی ہے، اور ایسی حیات عطا کی جاتی ہے اللہ اکبر کہ جس حیات کا جو ہے ہم جو ہے شعور نہیں کر سکتے اور اس کی حقیقت ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں زندگی سب کو ملی تو مرنے کے بعد بھی سب کو زندگی ملی، لیکن ان کے ماننے والوں کے اور ان کے نام پر جو ہے سر کٹانے والوں کے رتبے کچھ اور ہی بلند ہیں۔ یہی قرآن فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ارے ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں جن کے سر کٹ جاتے ہیں، جو اپنے سروں کو اللہ کی راہ میں کٹا دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ قرآن فرما رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور کیسی ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اس دنیاوی زندگی سے بدر جہاں والا ہے، تمہیں اس زندگی کی حقیقت کا شعور ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے جہاد میں میدان جنگ میں اس کے سر کو کٹتا دیکھا اور ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تو ہماری زبان پر تالا لگا دیا گیا کہ اسے مردہ مت کہو، تو مردہ ہم نہیں کہیں گے، لیکن ابھی دل پر جو ہے تالا نہیں ہے تو دل سے ہم جو ہے اس کو مردہ جانیں گے۔ اللہ اکبر، تو دل کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ارے کسے باشد، اے ایسا سمجھنے والے، تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جو ہے مارے گئے ان کو مردہ مت سمجھنا، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے زندہ ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے حقیقی روحانی اور جسمانی ہے، جیسے دنیا میں کھاتے پیتے تھے اپنے رب کے نزدیک ان کو کھانا شف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ تو اس کی زندگی کا عالم ہے کہ جس کو
ایک آن کے لیے تلوار کا وار لگا تو اس کو ایسی زندگی مل گئی اللہ اکبر کہ وہ زندگی جو ہے روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، حقیقی زندگی ہے، اور اس دنیاوی زندگی سے کہیں بدرجہ برتر و بالا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ ارے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب فضل شہادت بانٹنے پر آئے اور جب زندگی بانٹنے پر آئے اللہ اکبر، تو تلوار کے وار سے محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے تلوار کا وار کھایا اس کے لیے قرآن کریم نے ایسی زندگی بتائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرم، ان کا کرم جوش میں آیا اللہ اکبر، تو فضل شہادت جو ہے کچھ اسی پر موقوف نہیں رکھا جس کو تلوار کا وار لگا ہو، فضل شہادت کو اس کے لیے بھی عام کیا، اس کے لیے بھی عام کیا، یہاں تک کہ میرے سرکار فرماتے ہیں من عاشقا فرفا فقدما ثم مات مات شہیدا۔ اللہ اکبر، دنیا کی کالی کلوٹی کیسی ہی کوئی ہو اور اس سے وہ کوئی جو ہے عشق کرتا ہو اور پھر اس عشق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ایسی نگاہ کرتا ہو کہ عشق کرے، پرہیزگار رہے اور لب پر جو ہے حرف عشق نہ لائے، عشق کو ظاہر نہ کرے، عشق کو چھپا لے اور پھر اس عشق میں مر جائے، اس محبوب دنیاوی کے عشق میں مر جائے تو فرماتے ہیں کہ شہید مرے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ تو وہ عالم ہے۔ پھر میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ایک دنیا زندگی بھر جو کوئی شریعت کے ایک حکم کا پاس کرے اس کے لیے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فضل شہادت بانٹ رہے ہیں، تو پھر ان کے مرتبے بتاؤ اور ان کی عظمتیں بتاؤ اور ان کی زندگی کا حال بتاؤ جو جیتے جی نام پاک مصطفیٰ پر مر گئے اور جو جیتے جی شریعت پاک مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو ہے ایسے مردہ ہو گئے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں جو ہے مردہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر، ان کی زندگی کا عالم جو ہے ان پر نازل ہونے والا قرآن بتا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ارے سن لو، ارے جو ایسے ہیں اللہ اکبر وہ اللہ سے قریب ہیں اور بعد مثال جو ہے وہ ایسے قریب ہو گئے کہ اقصی مراتب قرب کو پہنچ گئے، اب ان کے اوپر نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ان کو کسی بات کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ایسے رضا۔ پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ جو مر جاتے ہیں معاذ اللہ یہ ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں، مٹی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی مدد نہیں کر سکتے اور ان سے مدد چاہنا جو ہے وہ شرک ہے اور ان کے مزاروں پر جانا اور حاجت روائی کے لیے فریاد کرنا یہ شرک ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دو لفظوں میں کتنا بہترین جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم دادو دبا دیں یہ کچھ نہ دیں، حاکم حکیم دادو دبا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ ارے مردود یہ مراد کسایت خبر کی ہے، یہ نرالا شرک ہے کہ حاکم کے پاس جائیں مدد چاہیں فریاد چاہیں تو شرک نہ ہو، حکیم کے پاس جائیں دوا چاہیں درمان کی دوا چاہیں اور اپنے درد کی دوا چاہیں اللہ اکبر مداوا چاہیں تو مشرک نہ ہو، یہ شرک نہ ہو۔ اللہ اکبر، اور ہم ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلے جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں جو ہے ایسا زندہ فرمایا ہے اور ایسا زندہ جاوید فرمایا ہے کہ
زندگی پر رجسٹری فرما دی کہ وہ ہماری حضرت قرب میں پہنچ گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کو نہ کسی بات کا خوف ہے نہ ان کو کسی بات کا رب. یہ کیا ہے؟ یہ محبوبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا پورا پرتو ڈالا ہے غلامان مصطفیٰ پر. اللہ اکبر کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ کر کے ہمارے محبوب ہو گئے. اور جب ہمارے محبوب ہو گئے تو ان کو نہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ غلاموں کے لیے دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی, نہ اس بات کا ان کو رنج ہے. اللہ اکبر ان کا یہ عالم ہے کہ جو ان کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عالم تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, میں تو تمہارے رب کو اے محمد الرسول اللہ ایسا دیکھتی ہوں کہ جو تم چاہتے ہو جلدی میں فرما دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کس کے محبوب ہیں؟ مصطفیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ان کو بھی جو ہے اللہ اکبر امن و امان دائمی کی بشارت ہے. اللہ اکبر. اور محبوبیت کی ان کو بشارت ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں, ان کو نہ کسی بات کا رنج ہے نہ ان کو کسی بات کا خوف ہے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, اور جو ان کے اولیاء کرام کو مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں, خدا کی قسم وہ اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھتے ہیں. وہ اپنی ہی حقیقت نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اگر وہ اپنی حقیقت سمجھے ہوتے تو یہ ایسا نہ کہا ہوتا. اور انہوں نے حضرات اولیاء کرام کے متعلق ایسا کہہ کر کے حضرات اولیاء کرام کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ایمان بگاڑا ہے, اور اپنی حقیقت سے انہوں نے بے خبر ہونے کا پتا دیا ہے. اور انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیسا کمال والا بنایا ہے, اور کیسی بلندیوں کا اور کیسے کمالات کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ اکبر. آدمی اپنی روح کو دیکھے, یہ روح جو ہے وہ آدمی کا, اللہ اکبر, یہ روح آدمی کے کارخانہ جسم کا ایک فرما روا ہے, ایک سلطان اعظم ہے یہ روح. اللہ اکبر. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس عالم بیداری میں آپ اس آلے سے اس ہاتھ سے کام کرتے ہو, عالم بیداری میں اس آنکھ سے دیکھتے ہو, عالم بیداری میں اس کان سے سنتے ہو, عالم بیداری میں اس ہونٹ سے بولتے ہو, اس زبان سے کچھ چکھتے ہو, عالم بیداری میں اپنے اس جسم کے آلات سے جو ہے تم کام کرتے ہو. بے شک عالم بیداری میں تم کام کرتے ہو, یہی جسم جو ہے کام کرتا نظر آتا ہے. لیکن بولو, اگر یہ روح نہ ہو تو یہ جسم کام کرے گا؟ یہ روح نہ ہو تو یہ جسم کام کرے گا؟ اللہ اکبر. ارے دنیا میں آپ کی حاضری جو ہے اسی روح سے لکھی ہوئی ہے, اسی روح سے آپ کی حاضری دنیا میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ روح نہ ہو تو غیر حاضر. دنیا کہتی ہے چلے گئے, کہاں چلے گئے؟ جو پڑے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, چلے کہاں گئے؟ لیکن وہی روح جو ہے چلی گئی. روح چلی گئی تو روح کا اعتبار ایسا ہے, اللہ اکبر, کہ روح چلی گئی تو کہتے ہیں کہ انسان چلا گیا. روح چلی گئی تو انسان چلا گیا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فضیلتیں اور انسان کے کمالات جو ہیں وہ باعتبار روح ہیں, روح کے اعتبار سے ہیں, اور روح کی اسی کے اعتبار سے اس کی زندگی ہے, اسی کے اعتبار سے اس کا وجود ہے. اب جسم پڑا رہے, موجود رہے, 1000 برس تک موجود رہے, لیکن دنیا یہی کہے گی کہ وہ شخص چلا نہیں. اللہ اکبر. تو دیکھو اس روح کے تصرف کا عالم, کہ جب عالم بیداری میں یہ خدمت لیتی ہے, اس جسم سے خدمت لیتی ہے, اور جب
روح جو ہے اجازت دیتی ہے، اس جسم کو آرام کرنے کی اجازت دیتی ہے، اللہ اکبر، تو بولو کیا روح جو ہے، جسم تو معطل ہو جاتا ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن کیا روح بھی بیکار ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، آپ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ جو ہے ہاتھ کو بھی چلتا دیکھتے ہیں، پیر کو بھی چلتا دیکھتے ہیں، آنکھ کو بھی بینا دیکھتے ہیں، گوشت کو بھی شنوا دیکھتے ہیں، لب کو بھی گویا دیکھتے ہیں، زبان کو بھی ذائقہ محسوس کرتے ہیں، ناک کی بھی جو ہے، ناک میں جو ایک سونگنے کی کیفیت ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہیں، تو کیا یہ ناک سونگ رہی ہے؟ کیا یہ لب بول رہے ہیں؟ کیا یہ کان سن رہے ہیں؟ کیا یہ آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ ہاتھ کام کر رہا ہے؟ کیا یہ پیر کام کر رہا ہے؟ سنو اللہ اکبر، یہ روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل الروح من امر ربی، روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں، سنو بتا دو اے لوگوں، میں محبوب ان لوگوں کو بتا دو کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے عالم امر سے ہے، میرے رب کی جو ہے اللہ اکبر وہ معمور ہے، اور رب نے جو ہے روح میں اپنے تصرف کا جلوہ کار فرما کیا ہے، روح کو اپنے تصرف کا مظہر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی فاعل حقیقی ہے، بلا آلات بلا جوارح وہ تصرف کرتا ہے، نہ اس ہاتھ کا محتاج ہے، نہ اس آنکھ کا محتاج ہے، نہ اس زبان کا محتاج ہے، نہ اس کان کا محتاج ہے، نہ اس پیر کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر اپنے تصرف کو سمجھانے کے لیے روح میں اپنے تصرف کا جلوہ ہے یہ کار فرما کیا کہ نہ روح جو ہے اس ہاتھ کی محتاج ہے، نہ روح جو ہے اس پیر کی محتاج ہے، نہ روح جو ہے اس آنکھ کی محتاج ہے، نہ روح جو ہے اس کان کی محتاج ہے، بغیر ہاتھ کے عمل کرتی ہے، بغیر پیر کے چلتی ہے، بغیر لب کے بولتی ہے، بغیر کان کے سنتی ہے، بغیر آنکھ کے دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ایک تعلق جسم سے بھی ہے، ایک تعلق جسم سے بھی ہے۔ اگر جسم سے تعلق نہ ہو تو مرے میں اور سوتے میں کوئی فرق نہ ہو، حالانکہ سوتے میں اور مرے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سو رہا ہے، فلانا مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو روح جو ہے ایک تعلق اپنے جسم سے بھی رکھتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے پھر روح کے تصرف کی تیزی، آپ کا پیر جو ہے اتنا نہیں چل سکتا جتنا روح چلتی ہے، اور پیر تو پیر ہے، آپ کا ہوائی جہاز اتنی مسافت طے نہیں کر سکتا جتنی روح کرتی ہے، آپ کا راکٹ اتنی مسافت طے نہیں کر سکتا جتنی روح کرتی ہے، آپ کی آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی جو روح دیکھتی ہے، اللہ اکبر، آپ کا کان وہ نہیں سن سکتا جو روح کا کان سنتا ہے، روح جو سنا کرتی ہے، اللہ اکبر، روح جو ہے اپنے تصرف میں اس کا تصرف جو ہے اس جسم کے تصرفات سے نرالا ہے، اور کہیں جو ہے اس کا تصرف زیادہ ہے، اس تصرف میں جو ہے کسی کی تفصیل نہیں ہے، اللہ اکبر، کافر بھی خواب میں جو ہے، کافر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے، مومن کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے، کافر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے، فاجر کی روح بھی خواب میں ایسا ہی تصرف کر لیتی ہے، بلند و برتر کی روح بھی تصرف کرتی ہے، اور کم سے کم تر کی بھی روح بھی تصرف کرتی ہے۔ فرق جو ہے وہ مدارج کمال کا ہے، جس کی روح بلند ہے اس کے تصرفات بلند، جس کی روح پست ہے اس کے تصرفات اس کی پستی کے مطابق جو ہے پست ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ روح جو ہے بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ سو گئے، جسم معطل ہو گیا، لیکن جسم میں مقید ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ تھوڑی سی دیر کو جو ہے آنکھ لگی ہے اور روح جو ہے دنیا و جہان کی خبر لے آئی، روح دنیا و جہان کی خبر لے آئی، اللہ اکبر۔ پھر جو بولو روح جو ہے جب جسم کے معطل ہونے کے بعد جو ہے ایسا عمل کرتی ہے اللہ اکبر، تو مرنا کیا ہے؟ مرنا یہی تو ہے کہ روح کا جو ایک تعلق
تعلق تھا جسم سے تدبیر کا کہ جسم کے آلات کی اور جسم کے نشو و نما کی وہ تدبیر کرتی تھی، اب مر گیا تو جسم کی وہ نشو و نما نہیں ہوگی، جسم کی وہ تدبیر نہیں ہوگی، اب یہ آلات کام نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ روح بھی مر گئی ہے تو روح نہیں مرتی ہے، جو یہ سمجھتا ہے اس کا ایمان مرتا ہے۔ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جسم جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا لیکن اس کے بعد اس کی روح آتی ہے۔ بہت روشی اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے کفنانے والے کو جانتا ہے، اپنے غسل دینے والے کو جانتا ہے، اپنے لے چلنے والے کو جانتا ہے، اللہ اکبر، قبر میں اتارنے والے کو جانتا ہے۔ اچھا مردہ ہے تو کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ مجھے جلدی لے چل، اس کو انتظار ہوتا ہے کہ قبر میں جو جنتی آسائشیں اور جنت کے اسباب عیش جو اس کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کو اس نئے گھر کی جلدی ہوتی ہے تو خدا کے واسطے دیتا ہے کہ مجھے جلدی لے چل۔ اور کافر کا مردہ ہے، وہابی کا مردہ ہے، دیوبندی کا مردہ ہے تو میں نہیں کہتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے کہ وہ خدا کے واسطے رہتا ہے کہ مجھے میری قبر تک مت لے چل، اس عذاب سے گھبراتا ہے جو عذاب اس کے لیے قبر میں ہے۔ بولو یہ جسم تو مر گیا، اب یہ کون سی چیز ہے جو خدا کے واسطے دے رہی ہے اور نہلانے والے کو جان رہی ہے، کفلانے والے کو جان رہی ہے، خوشامدیں کر رہی ہے، قبر میں اتارنے والے کو جان رہی ہے، قبر پر کون آیا ہے اس کو جان رہی ہے، قبر پر سلام کرنے والے کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہی روح ہے، یہی روح ہے جو سوتے میں کام کر رہی تھی وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میاں یہ بھی مشاہدہ ہے کہ آدمی جو ہے برابر نہیں، آدمیوں اور آدمیوں کے جسم برابر نہیں ہیں۔ کوئی 10 کلو جو ہے وزن ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے اور کوئی 1 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا، تو جسم برابر نہیں، تو روحیں بھی برابر نہیں ہے، روحیں بھی برابر نہیں ہے۔ کاملوں کی روحیں جو ہیں اللہ اکبر حالت حیات میں اور حالت ممات میں کچھ نہیں بدلتی ہیں تو یہ بدلتی ہیں کہ حالت حیات میں جتنا کمال جو ہے ان کو نصیب تھا، اب مرنے کے بعد جو ہے اور زیادہ ہو جایا کرنا ہے، کم نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے وہ ان کا نہیں بگاڑتا ہے بلکہ عقیدہ معاد کو اور جسم اور عذاب و ثواب کا جو عقیدہ ہے ہمارا کہ آدمی مرنے کے بعد یا عذاب پائے گا یا مرنے کے بعد ثواب پائے گا، اسی عقیدے کا انکار کرتا ہے۔ ارے مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا تو کاہے کو عذاب ہوگا، کاہے کو ثواب ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کیا ہے کہ جو میرے ولی کا نہیں ہوا وہ میرے نبی کا نہیں ہوا، جو میرے نبی کا نہیں ہوا وہ میرا۔ الشریف اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔